القامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام سامعین کرام، معززات و محترمات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، ابراہیم بن ادم ایک بڑے ہی نیک عالم دین گزرے. وہ ایک دن عراق کے شہر بصرہ کے بازار سے گزر رہے تھے تو جب کچھ لوگوں نے اس نیک عالم دین کو دیکھا تو کچھ لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو گئے. انہوں نے کہا کہ حضرت جی، ہم آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں لیکن اللہ پاک ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا. کئی سال دعائیں کرتے رہتے ہیں، ایک چیز اللہ پاک سے مانگتے رہتے ہیں لیکن اللہ پاک دیتا کیوں نہیں؟ یہ ہمارا سوال ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ تو ابراہیم بن ادم وہ فرماتے ہیں اللہ پاک دعائیں اس لیے قبول نہیں کرتا جب بندے کا دل مردہ ہو جاتا ہے اور تمہارا دل 10 وجوہات کی بنا پر 10 وجہ سے 10 چیزوں کی وجہ سے دل مردہ ہو چکا ہے اور تمہارے قول و فعل میں تضاد آ چکا ہے. کہتے تم کچھ ہو اور کرتے تم کچھ ہو. اگر تم اپنے قول و فعل کے تضاد کو ٹھیک کر لو تو تمہارا دل ٹھیک ہو جائے گا، اور جب دل ٹھیک ہو جائے گا تو اللہ تمہاری دعاؤں کو مستجاب فرمائے گا. وہ 10 چیزیں کیا بیان کیں؟ میں آج آپ کو وہ 10 چیزیں بیان کر کے بتانا چاہتا ہوں. فرماتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ عرفتم اللہ ولم تعدوا حقہ. تم اللہ کو تو پہچانتے ہو، اللہ کو جانتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرتے ہو. بھائی
اللہ تعالیٰ کے بندوں پر حقوق ہیں اور بندوں کے اللہ پر حقوق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بندوں کے حقوق یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، یہ ہیں بندوں کے حقوق۔ اور اللہ تعالیٰ کے حقوق یہ ہیں کہ جب بندے اس کی عبادت کریں اور شرک نہ کریں تو اللہ اپنے بندوں کو معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے محترم بھائیوں، ہو جس میں عبادت کا دھوکھا، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں وہ تقسیم نہ کر۔ تنگ دستی کے عالم میں جو میں گھبراتا ہوں، پردرے غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں۔ حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح، اللہ کی طرف سے منادی آواز دے اور بندہ ہو اللہ کا، رزق اللہ کا کھاتا ہو، اور پھر وہ لبیک نہ کہے، اپنے کام کاج میں مصروف رہے اور اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہ کرے۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ جب اللہ پاک بلائے تو فوراً اللہ کی آواز پر لبیک کہے، اور یہی بات اللہ پاک نے قرآن میں ہمیں سمجھائی ہے۔ اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو، جب بھی اللہ اور اس کا رسول تمہیں آواز دیں، استجیبوا، تو فوراً تم کیا کرو؟ اس کو قبول کرو، لبیک کہو، فوراً اللہ کی بات کو قبول کرو۔ جھوٹی دنیا سے منہ موڑ، رب سے اپنا رشتہ جوڑ، کوئی نہیں ہے اس کے سوا، لا الہ الا اللہ، غیروں سے تو مانگ نہ بھیک، کوئی نہیں ہے اس کا شریک، تو منگتا ہے وہ داتا، لا الہ الا اللہ۔ پہلی بات، تم اللہ کو تو جانتے ہو لیکن اللہ کا حق ادا نہیں کرتے ہو۔ دوسری بات فرمانے لگے انکم زعمتم تحبون رسول اللہ وترکتم سنتہ، تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہو، جبکہ رسول اللہ کے طریقے کو تم نے ترک کر رکھا ہے، رسول اللہ کی سنت کو چھوڑتے ہو، اللہ کے رسول کی قول اور فعل اور آپ کی تقریر سے روح گردانی کرتے ہو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، ان کو کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اس کا صرف ایک راستہ ہے، فاتبعونی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ آج دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں، نظر دوڑا کے دیکھ لیں، آپ کو نظر آئے گا میں یا رسول اللہ آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، یا رسول اللہ آپ کی شان میں، آپ کی عظمت میں، آپ کی غلامی میں مجھے موت بھی قبول ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھ، نہیں یا رسول اللہ یہ تو نہیں رکھی جاتی، ویسے یا رسول اللہ آپ پر میری جان بھی قربان۔ جو نہ ہو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، میں تو عشق مصطفیٰ میں جیتا ہوں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں تہجد کے ٹائم اٹھا کر، فجر کے ٹائم نماز کے لیے اٹھا کر، فجر کی 2 سنتیں بڑی اہمیت والی ہیں وہ پڑھا کر، دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ نہیں یا رسول اللہ صبح
گرم بستر سے اٹھا تو نہیں جاتا، ویسے یا رسول اللہ آپ پر میری جان بھی قربان ہے۔ نہیں بھائی، یہ زبانی کلامی، قول و فعل میں تضاد نہ۔ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ نبی پاک نے فرمایا جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے میرے ساتھ پیار کیا۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو میرے ساتھ پیار کرے گا جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا۔ دل میں حب نبی کی ہو ایسی لگن، ان کی سنت میری زندگی بن گئی۔ سنتوں سے محبت کرو دوستو، پھر یہ سمجھو کہ روح جنتی بن گئی۔ انگلی اٹھ گئی چاند ٹکڑے ہوا، ہاتھ برتن سے نکلا تو دریا بہا۔ ہاتھ برتن سے نکلا تو دریا بہا، پتھروں نے شہادت کا کلمہ پڑھا، اور یہ قرآن وحی جلی بن گئی۔ میرے محترم بھائیو، زبانی کلامی نہیں، زبانی نہیں، یا رسول اللہ پر جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ اللہ کے رسول جو حکم دے وہ کوئی نہیں ماننا۔ نہ میرے بھائیو، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ کی اطاعت کرنی ہوگی، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ جو میرے رسول کی اطاعت کرے گا سمجھ لو اس نے میں اللہ کی اطاعت کی ہے۔ نمبر 1 فرمایا عرفتم اللہ، تم اللہ کو پہچانتے ہو، وَلَمْ تُعَدُّوا حَقَّهُ، اللہ کا حق ادا نہیں کرتے ہو۔ نمبر 2 فرمایا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کے رسول سے ہم محبت کرتے ہیں لیکن اللہ کے رسول کی سنت کو چھوڑتے ہو۔ نمبر 3 فرمایا تقرؤون القرآن ولم تعملوا بہا، قرآن تو پڑھتے ہو لیکن قرآن پر عمل نہیں کرتے ہو۔ آج دیکھ لیں معیشت دن بدن تباہ و برباد اور تنگ ہوتی جا رہی ہے، مہنگائی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ وجہ میں آپ کو بتاؤں، اللہ پاک کا قرآن سورہ مائدہ آیت نمبر 66، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اللہ پاک نے قرآن میں سمجھایا، اللہ پاک فرماتے ہیں اگر تم تورات اور انجیل اور قرآن پر عمل کرنے والے بن جاؤ، قرآن پر عمل کرنے والے بن جاؤ، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ، میں تمہارے اوپر سے بھی رزق کے دروازے کھول دوں، وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور تمہارے قدموں کے نیچے سے بھی تمہیں وافر رزق عطا فرماؤں۔ یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، مسلمان کو پھر نئے سرے سے مسلمان کر دے۔ وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے۔ دنیا نے دین کو بلا رکھا ہے، غفلت کی نیند سلا رکھا ہے۔ خوش نصیب ہے بابر اس دور میں وہ جس نے قرآن مجید کھلا رکھا ہے۔ نمبر 1 تم اللہ کو تو جانتے ہو لیکن اللہ کا حق ادا نہیں کرتے ہو۔ نمبر 2 تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہمیں رسول اللہ
اللہ سے محبت ہے اور ان کی سنت کو چھوڑتے ہو۔ نمبر 3، قرآن تو پڑھتے ہو لیکن قرآن پر عمل نہیں کرتے ہو۔ نمبر 4 بیان کرنے لگا ہوں، اکلتم نعم اللہ ولم تشکروہا، تم اللہ کی نعمتیں تو کھاتے ہو لیکن اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے ہو۔ آج دیکھ لیں، آپ اپنے آپ میں غور کریں، جو سہولتیں آج ہمیں میسر ہیں، کیا ہمارے دادے کو وہ سہولتیں میسر تھیں؟ ہیٹر لگے ہوئے ہیں، اے سی لگے ہوئے ہیں، پنکھے لگے ہوئے ہیں اور گرم اور نرم بیڈ ہیں، کیا ہمارے دادا کو یہ سہولتیں میسر تھیں؟ لیکن وہ اس کے باوجود شکر گزار تھے، اور ہم اس کے باوجود کہتے ہیں کچھ نہیں رہا، مارے گئے، لٹے گئے، بس کیا بتائیں، حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، بڑا ہی معیشت تنگ، بڑا ہی ٹائٹ ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک بات کہی ہے، ذرا میری طرف توجہ کرنا، میں آج انشاءاللہ آپ کو صرف اور صرف رب کا قرآن سناتا جاؤں گا اور ترجمہ کرتا جاؤں گا۔ آپ نے ذرا غور میری طرف رکھنا ہے، آپ کی بڑی مہربانی، نگاہیں بھی میری طرف ہوں اور آپ کا دل اور دماغ بھی میری طرف ہو، کیونکہ میں آپ کو اللہ مالک العلام کا قرآن سنا رہا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، جب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے نکال دیا نا، تو شیطان پتہ کیا کہتا ہے؟ شیطان کیا کہتا ہے؟ یہ اللہ پاک کا قرآن ہے، سورت کا نام سورہ اعراف ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان کہتا ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ ثم لآتینہم، اللہ سے کہتا ہے یا اللہ میں ان کے پاس آؤں گا، من بین ایدیہم ان کے سامنے سے، ومن خلفہم ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم ان کی دائیں سائڈ سے، وعن شمائلہم۔ کرو ترجمہ، قرآن بول رہا ہوں یار، کوئی اور تو بات نہیں بول رہا، بولنا ذرا۔ عن شمائلہم کا کیا معنی ہے؟ ان کی بائیں سائڈ سے، جزاک اللہ، ان کی بائیں سائڈ سے آؤں گا، ہر طرف سے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے اللہ تو دیکھے گا کہ ان کی اکثریت تیرا شکر نہیں کریں گے۔ لا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اللہ نے کیا جواب دیا؟ اگلی آیت سننا، لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ۔ اللہ نے فرمایا جو تیرے پیچھے لگ کے میرا نہ شکرا ہوگا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ، میں تجھے بھی اور تیرے ساتھ ان سارے نہ شکروں کو جہنم میں پھینک دوں گا، اور جنت میں شکر کرنے والوں میں بانٹ دوں گا۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اونچی آواز سے سبحان اللہ کہہ دو۔ بندہ نا جاگتا رہتا ہے، بندہ جاگتا رہتا ہے نا، نیند نہیں آتی اور توجہ بھی رہتی ہے۔ جب اللہ پاک کا قرآن سمجھ آئے نا تو پتہ کیا کہنا چاہیے؟ آپ بولیں گے؟ آپ بولیں گے تو بات بنے گی، بڑی مہربانی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، میں تمہیں آگ میں نہیں ڈالوں گا، ان شکرتم، اگر تم کیا کرو گے؟ بولتے نہیں آپ، ان شکرتم، اگر تم شکر کرو گے۔ میرے محترم بھائیوں، ہم قاری ہیں، ہم عالم دین ہیں، لوگ ہمارے پاس مسائل لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں جی کاروبار کی بندش ہو گئی ہے، کیا کریں، رشتے نہیں ہو رہے ہیں، رشتوں کی کسی نے بندش کر دی ہے، اب کوئی ایسا فتح نامہ دے دیجئے۔ ہم پھر ان کو فتح نامہ دیتے ہیں اور اس کا لیتے ہیں ہدیہ۔ ہم کیا لیتے ہیں؟ ہدیہ۔ آج میں آپ کو ایک فتح نامہ دینے لگا ہوں،
ہدیہ پتہ کیا ہوگا؟ سبحان اللہ ہوگا. ذرا توجہ کرنا, صرف سبحان اللہ پر آپ کو میں فتح نامہ دینے لگا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا سورہ ابراہیم, اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. کہو سبحان اللہ. اللہ اکبر. آپ کے خطیب تو بڑے گرم ہیں لیکن آپ ٹھنڈے ٹھنڈے ہیں, پتہ نہیں کیا بات ہے. وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ, اور جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا, تمہارے رب کا اعلان ہے لَإِن شَكَرْتُمْ, اگر تم شکر کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ. صرف زبانی شکر نہیں, یا اللہ تیرا شکر ہے الحمدللہ نا. اللہ نے صحت دی ہے تو اس کا شکر ہے کہ اس کی عبادت کے لیے آ. اللہ نے پیسہ دیا ہے تو اس کا شکر ہے کہ اس کی راہ میں خرچ کر. اور اللہ پاک نے اگر آپ کو قوت دی ہے تو اس قوت کو اس اللہ کی راہ میں صرف کر. اپنی طاقت کو, اپنی جوانی کو خدا کی راہ میں لگا. یہ ہے شکر. زبانی اللہ کو لیسیاں لگانا, مکھن لگانا, یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ تیرا شکر ہے, یہ شکر نہیں. عقل تم نعم اللہ کی نعمتیں کھاتے ہو لیکن اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. نمبر 4. نمبر 5, قُلْتُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ وَوَافَقْتُمُوهُ. تم کہتے ہو کہ شیطان ہمارا دشمن ہے, لیکن اپنی ہر بات میں, ہر عمل میں تم تو شیطان کی موافقت کرتے ہو. رحمان والے اعمال تو تمہارے نہیں ہیں, اس لیے یہ قول و فعل کا تضاد ہے. اسی لیے اللہ پاک نے قرآن میں ہمیں سمجھایا ہے. سورہ اعراف ہے, اللہ پاک فرماتے ہیں یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ. ایک لفظ کا ترجمہ کروں گا تاکہ آپ کے دل میں بیٹھ جائے رب کا قرآن اور رب کی بات. یا بنی آدم, اے آدم کے بیٹو, لا یفتننکم الشیطان, کہیں شیطان تمہیں بہکا نہ دے. کما اخرج ابویکم من الجنہ, جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا تھا. ینزع عنہما لباسہما, ان کا لباس بھی اتروا دیا تھا. لیریہما سوآتہما انہ یراکم, وہ شیطان تمہیں دیکھتا ہے. من حیث لا ہوا وقبیلہ, وہ اور اس کا قبیلہ. من حیث لا ترونہم, جہاں سے تم اس کو, بولتے نہیں آپ, جہاں سے آپ تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. میرے محترم بھائیو, اللہ پاک نے قرآن میں ایک بات بیان فرمائی ہے, اللہ کی قسم, رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات. اللہ پاک فرماتے ہیں کل قیامت والے دن جب اللہ پاک فیصلے کریں گے, فیصلے کرنے کے بعد اب ہوگا کیا؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں شیطان ایک خطاب کرے گا, تقریر کرے گا. شیطان ایک تقریر کرے گا قیامت والے دن. اللہ نے وہ تقریر آج ہمیں سنائی ہے قرآن پاک میں. سننا بھائی. وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ. شیطان کہے گا جب تمام کام کا فیصلہ ہو جائے گا, إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ, ایک اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا. وَعْدَ الْحَقِّ, سچا وعدہ. بولو, آپ ذرا بولیں گے کیا کہے گا؟ سچا وعدہ. وَوَعَدتُكُمْ, اور ایک وعدہ میں نے کیا تھا. فَأَخْلَفْتُكُمْ, وہ وعدہ میرا جھوٹا وعدہ تھا. اور پھر کیا کہتا ہے شیطان؟ کہتا ہے وَوَعَدتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعُوتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ. میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا, بس میں نے تمہیں برائی کی طرف دعوت دی,
فاستجبتم لی، تم نے فوراً میری بات کو کیا کر لیا؟ قبول کر لیا۔ فلا تلومونی، اج مجھے برا بھلا نہ کہو، ولوموا انفسکم۔ کرو یار ترجمہ، بڑی مہربانی، آپ قرآن والے ہو، قرآن سے محبت کرنے والے ہو، اس لیے جب قرآن پڑھا جا رہا ہو نا تو آپ کو چاہیے کہ آپ بالکل بیدار ہو کے اور دھیان سے اللہ کی بات کو جواب دیا کریں۔ لو بھائی کیا کہے گا شیطان؟ فلا تلومونی، مجھے ملامت نہ کرو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، اپنے آپ کو۔ ہنسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پر، اعمال بد خود کرے اور الزام دے شیطان پر۔ قل تم کہتے ہو ان الشیطان عدو لنا، کہ دشمن ہے ہمارا شیطان، ووافقتموہ، ہر عمل میں تم شیطان کی موافقت کرتے ہو۔ لو بھائی نمبر ایک، آج میں نے یہ سبق آپ کو پڑھا کے جانا ہے۔ نمبر ایک، میں نے آپ کو بتایا تم اللہ کو پہچانتے ہو لیکن اللہ کا حق ادا بولو نہیں کرتے ہو۔ نمبر دو، تم یہ کہتے ہو کہ رسول اللہ سے ہم محبت کرتے ہیں لیکن رسول اللہ کی سنت کو چھوڑتے ہو۔ نمبر تین میں نے بیان کیا، تم اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہو لیکن قرآن پر عمل نہیں کرتے ہو۔ نمبر چار میں نے بیان کیا کہ تم اللہ کی نعمتیں کھاتے ہو لیکن اس کا شکر ادا نہیں کرتے ہو۔ اور نمبر پانچ، تم کہتے ہو کہ شیطان ہمارا دشمن ہے لیکن شیطان کی موافقت کرتے ہو، ہر عمل میں اس کے پیچھے چلتے ہو۔ لو بھئی پانچ باتیں ہو گئیں، پانچ اور رہ گئی ہیں اور ٹائم بھی تھوڑا رہ گیا، آپ نے توجہ کرنی ہے۔ نمبر 6 فرمایا کل تم کہتے ہو ان الجنت حق، کہ جنت واقعی سچ ہے، ولم تعملوا لها، اور اس جنت کے لیے کوئی محنت ہی نہیں کرتے ہو۔ توجہ کرو میری طرف، اکیلے بیٹھ کے سوچنا، ہماری زندگی 60 سال 70 سال ہے نا، مرنے کے بعد جو زندگی ہے نا وہ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں سالوں کی ہے، اربوں سالوں کی زندگی ہے۔ اس 70 سال کے لیے میں کتنا کچھ سوچتا ہوں، دن رات دل و دماغ میں پلاننگ کرتا ہوں، اور کبھی اس کے لیے کبھی محنت ہی نہیں کی۔ بھائی اللہ نے جو جنت بنائی ہے نا، تو جو میری طرف ہو تو، اللہ نے جو جنت بنائی ہے نا، اس جنت کے ارد گرد ایک باڑ لگائی ہے، باڑ، یہ رسول اللہ نے بتایا ہے، اور وہ باڑ مشکلات کی ہے۔ کس کی ہے؟ آپ بولتے نہیں یار، مشکلات کی ہے۔ صبح فجر کے ٹائم اٹھنا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہے، گرم بستر چھوڑنا، مشکلات ہیں کہ نہیں ہیں؟ اپنے کام کاج سے اٹھ کے آ کے وضو کر کے نماز پڑھنا، اللہ اکبر، مشکلات کی ہے، مشکلات کی۔ اور یہ مشکلات جب سہے گا بندہ، جب مشکلات بندہ سہے گا، لو بھئی اللہ کا قرآن سنانے کو دل کرتا ہے تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں والذین صبروا ابتغاء مرضات اللہ، مشکلات میں جو صبر کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم رکھتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، جو میں نے ان کو دیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پوشیدہ بھی اور اعلانیہ بھی۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَدْرَؤُونَ السَّيِّئَةَ بِالْحَسَنَةِ، کوئی گناہ کر بیٹھے تو فوراً اس کے بدلے میں نیکی کرتے ہیں، فوراً اس کے بدلے میں توجہ، گناہ ہو گیا نا تو فوراً وضو کیا، 2 رکعت نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اللہ سے رو رو کے معافی مانگی، یا اللہ مجھ سے گناہ۔ اگر گناہ ہو گیا توبہ نہیں کی، پھر گناہ، حتیٰ کہ دل کالا ہو جاتا ہے، پھر توبہ کی توفیق ہی ختم ہو جاتی، پھر دیکھو نماز میں لذت نہیں آتی، پھر قرآن کی تلاوت میں لذت نہیں آتی، پھر مسجد میں دل نہیں لگتا، یا اللہ کدوں قاری صاحب جان چھڈن گے، پھر یہ دل میں آتا ہے، پھر مسجد میں دل نہیں لگتا، نماز میں دل نہیں لگتا۔ یہ تب نہیں لگتا
جب دل مردہ ہو چکا ہوتا ہے، جب دل پر زنگ لگ چکا ہوتا ہے، گناہ کر کر کے دل کالا ہو چکا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر میرے محترم بھائیو، اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا جو صبر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، گناہ کے بدلے میں نیکی کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم۔ قرآن سننا بڑی مہربانی، تڑپ جانا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں ان کو ہمیشگی کے باغات میں داخل کروں گا، صرف انہی کو نہیں، ومن صلح، جو بھی نیک ہوں گے، من آبائہم، ان کے ماں باپ سے، وازواجہم، بولو یار ایسے نہ کرو، آپ کی بڑی مہربانی، میرا دل نہ توڑو۔ جب میں قرآن پڑھتا ہوں اور آپ بولتے نہیں نا، مجھے لگتا ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ وَأَزْوَاجِهِمْ، اور ان کی بیویوں سے، وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کی اولادوں سے، میں ان کی اولادوں کو بھی جنت ہوں۔ اور اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں، کیسی اللہ پاک نے بات سمجھائی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ اونچی آواز سے سبحان اللہ کہو یار، آپ کی بڑی مہربانی۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے؟ ترجمہ کر رہا ہوں، کیا یہ تم سمجھتے ہو کہ جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے؟ تم پر تو دین کی خاطر وہ مشکلات آئیں نہیں جو پہلے لوگوں پر آئیں۔ ان کو تو تنگیوں نے، تکلیفوں نے ایسا گھیر لیا، حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول بھی پکار اٹھے، والذین آمنوا معہ، اور ایمان والے بھی پکار اٹھے، متی نصر اللہ، بولو اللہ تیری مدد ہے، اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ الا، خبردار، ان نصر اللہ، میرا جمعہ نا پڑھنے کا اس کو مزہ آتا ہے جو قرآن کا ترجمہ پڑھتا رہتا ہے۔ جو ترجمہ پڑھتا رہتا ہے نا، وہ تو کہتا ہے ظہیر الدین بابر کے پیچھے جمعہ پڑھوں گا۔ ہاں کیوں؟ اس کو لذت آتی ہے، اس کو تو شہد سے بھی زیادہ مٹھاس اس کو فیل ہوتی ہے، محسوس ہوتی ہے کہ یار یہ تو جمعہ نہیں ہے، یہ تو قرآن کی آیتیں پروئی ہوئی ہیں، قرآن کی آیتیں۔ توجہ کرنا میرے محترم بھائیو، اللہ پاک فرماتے ہیں الا ان نصر اللہ قریب، خبردار اللہ کی مدد بہت زیادہ قریب ہے۔ نمبر 6 میں نے بیان کیا، تم کہتے ہو کہ جنت سچ ہے لیکن جنت کے لیے محنت نہیں کرتے ہو۔ جنت بغیر محنت کے تو بول تو نہیں ملنی، جنت بغیر محنت کے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے، پنی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی، سدا رہن والی اے جوانی ہوئے گی، ذائقے مچھی دے لذیذ تے گرارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے۔ کیڈا سونا سما پر بہار ہوئے گا، کیڈا سونا سما پر بہار ہوئے گا، جدوں اللہ سونے دا دیدار ہوئے گا۔ اونچی آواز نال یار، جدوں اللہ سونے دا دیدار ہوئے گا، اوتھے ویکھ دے پے سارے رب نو سارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب۔ اللہ اکبر، توجہ کرنا میرے محترم بھائیو۔ نمبر 6 تم کہتے ہو کہ جنت سچ ہے لیکن اس کے لیے محنت نہیں کرتے ہو۔ نمبر 7 بیان کرنے لگا ہوں، فرمایا کہتے ہو قل تم ان النار حق، تم کہتے ہو کہ جہنم سچ ہے،
ولم تفروا منہا، جہنم سے بچاؤ کا کوئی سامان نہیں کرتے ہو۔ عمل تو تمہارے سارے جہنم میں جانے والے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب اللہ نے جہنم کو بنایا نا، اس کے ارد گرد جو باڑ لگائی وہ آسانیوں کی تھی، وہ خواہشات کی پیروی کی تھی۔ کس کی؟ بولتے نہیں، خواہشات کی پیروی۔ دل میں آیا نماز پڑھ لی، دل میں آیا نماز نہ پڑھی، اپنی من چاہی زندگی۔ جو دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا نا، آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملنا۔ دنیا آخرت میں اس کو ملنا ہے جو اس کی اور اس کے حبیب کی مرضی کی زندگی گزارے گا، جو اس کے اور اس کے حبیب، مسلمان تو کہتے ہی اس کو ہیں، جو اس کا غلام ہو۔ میرے محترم بھائیو، اسی لیے فرمایا کہ تم جہنم کو تو مانتے ہو لیکن جہنم سے بچاؤ کا کوئی سامان نہیں کرتے ہو۔ تیرے اور میرے آقا نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، او میری امت کے لوگوں، جہنم سے بچاؤ کا سامان کرو، اگرچہ تمہیں ایک کھجوری اللہ کی راہ میں دینی پڑے۔ ہو سکتا ہے وہ کھجور جو صدقہ کیا ہے وہ تمہارے لیے جہنم میں داخلے کے لیے آڑ بن جائے، تمہارے اور جہنم کے درمیان آڑ بن جائے۔ اور مالک نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، او ایمان کا دعویٰ کرنے والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ، نارا، بولو، آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ اپنے بچوں کے لیے کیا کیا کچھ کرتے ہو؟ کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہارا بچہ آگ میں جھلس جائے؟ جب اپنے بچے کو اس آگ میں جھلسنا پسند نہیں کرتے تو وہ تو اس سے 70 گنا زیادہ گرم آگ ہے۔ اس لیے اس سے بچاؤ کے لیے سامان پیدا کرو، محنت کرو، کوشش کرو، تب اس سے بچو گے۔ نمبر 7، تم کہتے ہو کہ جہنم سچ ہے لیکن اس کے بچاؤ کا کوئی سامان تیار نہیں کرتے ہو۔ نمبر 8 بیان کرنے لگا ہوں، قلتم ان الموت حق ولم تستعدوا لها، تم کہتے ہو کہ موت سچ ہے، موت برحق ہے، ہر ایک کو آنی ہے، لیکن کبھی موت کے لیے کوئی تیاری نہیں کرتے ہو۔ اللہ کا قرآن سنانے کو دل چاہ رہا ہے، توجہ کرنا بڑی مہربانی۔ آپ نے نگاہ بھی میری طرف رکھنی ہے، دل بھی میری طرف رکھنا ہے اور کان بھی میری طرف رکھنے ہیں۔ میں آپ کو اللہ کا قرآن سنانے لگا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ واقعہ، اللہ فرماتے ہیں فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین۔ ایک ایک لفظ کا ترجمہ کروں گا۔ فلولا، کیوں نہیں، اذا بلغت الحلقوم، جب جان حلق کو پہنچتی ہے۔ ڈاکٹر اسپتال والوں نے جواب دے دیا، جنرل اسپتال والوں نے جواب دے دیا، جناب جناح اسپتال والوں نے، سب نے جواب دے دیا۔ اللہ کہتے ہیں اب جان حلق کو پہنچ گئی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، تم اس کو کھڑے ہو کر نہ دیکھ رہے ہو، تم اس کو کیا کر رہے ہو کہ یہ جا رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں نحن اقرب الیہ منکم، میں تمہارے سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتا ہوں، ولیکن لا تبصرون، لیکن تمہیں نظر نہیں آ رہا ہوتا ہوں۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ سمجھ آ رہی اللہ کی بات کی؟ اللہ کہتے ہیں نحنو، ہم، اقرب الیہ منکم، تم سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں، ولیکن، اور لیکن، لا تبصرون، بولو، تم نہیں دیکھ رہے ہوتے ہو، لا تبصرون، تم نہیں دیکھ۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین، اگر تم سمجھتے ہو کہ تم پر کسی کا کنٹرول نہیں، اللہ کی بات سمجھنا، فلولا ان کنتم غیر مدینین، اگر تم سمجھتے ہو تم پر کسی کا کنٹرول نہیں،
ترجعونہا ان کنتم صادقین، اس جانے والے کو واپس لوٹا کے دکھاؤ ان کنتم صادقین، اگر ہو تم۔ اللہ کہتے ہیں اگر سچے ہو، یہ جو جا رہا ہے اگر تم پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے، اس کو بولو اور آپ کی مہربانی آپ بولنا ذرا، اس کو کیا کر کے دکھاؤ؟ واپس لوٹا کے دکھاؤ، واپس لوٹا کے دکھاؤ۔ اللہ اس لیے حضور نے فرمایا اکثروا حازم اللذات الموت، او میری امت کے لوگوں، دنیا کی لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، چین کتنوں کے بگاڑے موت نے، ہاتھی جیسے بھی بچھاڑے موت نے، سر بکف قبروں میں گاڑے موت نے۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر۔ تو نے دبدبا بھی دنیا پہ جمایا تو کیا، ڈھیر دولت بھی ہاتھ آیا تو کیا، قصر عالی شان بھی بنوایا تو کیا، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ چند روزہ زندگی کی ہے بہار، زندگائش میں نہ غافل ہوشیار، ہوشیار اے محو غفلت ہوشیار، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ قل تم ان الموت حق ولم تستعدوا لها، تم کہتے ہو کہ موت سچ ہے لیکن موت کے لیے کبھی تیاری نہیں کی ہے۔ لو بھائی نمبر 9 اور نمبر 10 بیان کرنا ہے۔ نمبر 9 کہتے ہیں فاشتغلتم بعیوب الناس ونسیتم عیوبکم، لوگوں کے عیب تو بیان کرتے ہو، کبھی اپنے عیبوں کی طرف دیکھا ہی نہیں ہے، کبھی اپنے عیبوں کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ عمران خان ایسا ہے، نواز شریف ایسا ہے، زرداری ایسا ہے، ایسے کرتے ہو جب ایک انگلی اس کی طرف ہے، 3 تو تمہاری، بولتے نہیں، یہ 3 کس کی طرف ہے؟ اپنی طرف ہے، کہ ان کو دیکھتے ہو کبھی اپنے آپ کو بھی دیکھا کرو نا۔ اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، اللہ نے کیسے اچھے انداز میں سمجھایا ہے، خدا کی قسم اگر امت محمدیہ اس آیت پر غور کر لینا اللہ کے حکم پر، تو ہمارا معاشرہ گلزار بن جائے، گلزار۔ کیا اللہ فرماتے ہیں ذرا قرآن سننا، سورہ حجرات 26واں سپارہ، یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن فإن بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، بدگمانی سے بچو، کسی کے متعلق گمان نہ کرو، کیونکہ بہت سارے گمان گناہ ہوتے ہیں۔ ولا تجسسوا، کسی کی جاسوسی نہ کرو، ٹو نہ لگاؤ کہ کون کیا کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی کبھی بھی غیبت اور چغلی نہ کرو۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، جب اس کو نہ پسند کرتے ہو تو غیبت تو مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے بھی بدتر ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، جہنم کی وادی ہے دوسروں کے عیب ڈھونڈنے والا اور عیب بیان کرنے والا۔ ہمزہ عیب ڈھونڈنے والا، لمزہ عیب بیان کرنے والا، دوسروں کے عیب ڈھونڈ ڈھونڈ کے بیان کرنے والا۔ لو بھائی نمبر 9 اور نمبر 10 اور آخری بات سنانے لگا ہوں۔ فرمایا دفنتم موتاکم ولم تعتبروا بہا، اپنے مردوں کو قبرستان میں دفناتے ہو لیکن کبھی بھی تم نے عبرت نہیں پکڑی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا
کنت نہیتکم عن زیارت القبور فالآن زوروہا، اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہیں پہلے قبرستان میں جانے سے منع کرتا تھا، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم قبرستان جایا کرو، مانگنے کے لیے نہیں، عبرت کے لیے۔ کس کے لیے؟ عبرت کے لیے جایا کرو۔ فَإِنَّهَا تَزْهَدُ الدُّنْيَا وَتَذْكُرُ الْآخِرَةَ، قبرستان جاؤ تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ کل میری بھی یہاں باری آنے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ ویک فریدا مٹی کھلی، مٹی اتے مٹی ڈلی، مٹی ہسے مٹی روے، انت مٹی دا مٹی ہووے، انت مٹی دا مٹی ہووے، نہ کر بندیا میری میری، نہ اے میری نہ اے تیری، 4 دناں دا میلہ دنیا پھر مٹی دی تیری۔ اور چل ویکھ قبر دی آبادی نو، آبادیاں دی بربادی نو، چھڈ دنیا دے غم تے شادی نو، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ حضرت عثمان کو رسول اللہ نے منبر پر کھڑے ہو کر 16 مرتبہ جنت کی بشارت دی، 16 مرتبہ۔ اور ہمارا ایمان ہے جس کو 1 مرتبہ بھی اللہ کے رسول کہہ دیں کہ تو جنتی ہے، اللہ اس کو ضرور جنت داخل کرے گا۔ اور جس کو 16 مرتبہ منبر پر کھڑے ہو کر جنت کی بشارت دی، جب بھی قبرستان جو جاتے ہیں رو رو کے داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے۔ کسی نے پوچھا امیر المومنین اتنا کیوں روتے ہیں؟ کہا قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، آج میں نے آپ کو سبق یاد کروایا ہے، انشاءاللہ یہ سبق یاد کر کے جانا ہے، آگے جا کے اپنے بچوں کو بھی سنانا ہے کہ آج ہم جو جمعے کا بیان سن کے آئے ہیں وہ یہ ہے کہ ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں کہ ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں کیونکہ ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے، ہم کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، اور اس وجہ سے اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا۔ کیا کرتے ہیں؟ نمبر 1، تم اللہ کو تو پہچانتے ہو لیکن اللہ کا حق ادا، آپ بول دو، ادھر خلاصہ ہے، نچوڑ ہے، جو بعد میں آئے ان کو بھی، لیکن میں بعد میں آنے والوں سے کہوں گا آپ کی مہربانی 12:30 سے پہلے آیا کریں۔ دیکھیں یہ ایک نا ہفتہ وار کلاس ہے، دین کی کلاس ہے، یہاں ہم فرقہ واریت کی باتیں نہیں کرتے، لڑانے کی باتیں نہیں کرتے، بھائی ایک سبق ہم دیتے ہیں، دین کا سبق ہے، اس لیے آپ 12:30 سے پہلے تشریف لایا کریں۔ تو جو کرنا آپ جو بعد میں آنے والے ہیں اور آپ کے لیے بھی سبق کی یاد دہانی کے لیے، نمبر 1، تم اللہ کو تو جانتے ہو لیکن اللہ کا حق ادا نہیں کرتے ہو۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں لیکن رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دیا ہے تم نے۔ نمبر 3، تم اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہو لیکن قرآن پر عمل نہیں کرتے ہو۔ نمبر 4، تم اللہ کی نعمتیں کھاتے ہو لیکن اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے ہو۔ نمبر 5، تم کہتے ہو کہ شیطان ہمارا دشمن ہے لیکن ہر عمل میں، ہر کردار میں، اخلاق میں تم شیطان کی پیروی کرتے ہو۔ نمبر 6، تم کہتے ہو کہ جنت سچ ہے لیکن جنت کے لیے محنت نہیں کرتے ہو۔ نمبر 7، تم کہتے ہو کہ جہنم سچ ہے، اللہ نے جہنم بنائی ہے لیکن اس سے بچاؤ کا کوئی سامان نہیں کرتے ہو۔ تم کہتے ہو کہ موت برحق ہے، مرنا ہی مرنا ہے جی، جانا ہی جانا ہے، لیکن اس کی کبھی بھی تم نے تیاری نہیں کی ہے۔ اور تم کہتے ہو، تم لوگوں کے عیب بیان کرتے ہو، اپنے عیبوں کو تم بھول کر بیٹھے ہوئے ہو۔ اور نمبر 10، تم ہر روز قبرستان جاتے ہو، مردے دفناتے ہو، اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالتے ہو لیکن کبھی عبرت نہیں پکڑتے ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ جو میں نے بیان کیا ہے سب کو یاد کرنے اور ہمیں اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔